ایک صاحب کا نام محمد ہے اور ان کی بیگم کا نام، زوجہ محترمہ کا نام ختیجہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ کہ اگر کوئی شخص جس کا نام علی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ فاطمہ کے والد محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے والد ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی باپ ہوتا ہے۔ فاطمہ کے والد صرف محمد ہے اور والدہ ختیجہ ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اس پورے کمٹمنٹ میں، اس پوری بات چیت میں، اس پورے سینٹنس میں ایسا کون سا کمٹمنٹ، ایسا کون سا وعدہ ہے کہ اس شخص نے یہ کہا ہو کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا خسر بنانا چاہتا ہوں اور یہ جو ہے ان کو اپنی ساس صاحبہ، خشدامن صاحبہ بنانا چاہتا ہوں؟ ایسا کوئی کمٹمنٹ، ایسا کوئی ایگریمنٹ تو ہے ہی نہیں۔ صرف ایک چیز کا اقرار کیا گیا ہے، ایک سچائی کا اقرار کیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اس پہ عمل بھی کرے۔ ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو آنے والی 10 تاریخ تک 50 لاکھ روپے دے دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اپنے کام کرتے جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، تو آپ کو وہ دینا ہی پڑے گا۔ میں فلاں بجے اتنے بجے آ رہا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا پرفیوم لگایا ہے، تو اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے، اس پرفیوم کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عبادت اللہ کی کرنا شروع کر دوں گا آج سے۔ محمد اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں محمد کی اتباع کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جملہ ہے یہ مشرکین کے لیے تھا، کہ مشرکین نے مسلمانوں سے یہ کہا، مومنین سے یہ کہا کہ بھائی آپ کتنے لوگوں کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، یہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہوگا یا کسی نے رسول اللہ سے پوچھا ہوگا کہ اس طرح لوگ پوچھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ان کو سمجھایا ہوگا، ان سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ بات تم سے کس نے کہی؟ محمد رسول اللہ۔ اب آپ اس جملے کو پکڑ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو مومن بنائیے، پہلے یہ ایمان لانے لگائیے، اس کو یہ بتائیے کیا تم نے محمد رسول اللہ کو مان لیا ہے؟ کیا یہ کتاب تمہاری نظر میں بالکل سچی اور اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب کے مطابق اور اس کتاب پہ عمل کر کے جو نبی نے سمجھایا، ہم کو دکھایا ہے پروف دے کے، میں اس پہ چلنے والا ہوں؟ ایسا تو اقرار تم نے کہیں پر بھی نہیں کیا۔ تم نے تو صرف ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے بڑے ایسا کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے بھی مان لیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ فرما برداری کروں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کتاب کو پڑھوں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بخشے جائیں گے، اس کے بعد زندگی چاہے گناہوں میں گزرے، بغاوت میں گزرے اور چوری بٹے بازی جھوٹ میں گزرے، ہر قسم کی بے حیائی ہم کرتے رہیں، بڑے سے بڑا شرک کرتے رہیں۔ از اٹ پاسبل؟ کبھی تو غور کیجئے۔ تو پھر کوئی بھی آدمی یہ سوال کرے گا کہ بھائی تو پھر کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ سے ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں بار بار ہر ویڈیو میں، کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ کا کام ایمان کی دعوت دینا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آمنو ایمان لانا ہے، عملوا الصالحات اسلام ہے، اچھے کام کرنا فرما برداری ہے، برے کاموں سے بچنا فرما برداری ہے۔ آپ اس پہ کیوں جا رہے ہیں ڈائریکٹ؟ پہلے اس بندے کو مومن تو بنائیے، پہلے اس کو یہ یقین تو دلائیے تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ کے پاس زندگی کا جواب دینا ہے، اس نے ایک کتاب بھیجی ہے، اس نے ایک رسول بھیجا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اسلام کو سمجھیں گے، مدنی زندگی کو سمجھیں گے، تب آپ کو خیال آئے گا۔ آپ کو جانے کا ہی یقین نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔